بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 282 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 سے لے کر 33 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے تعمیر کعبہ کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز و اقربا جو کسی بھی طرح کی مشکل میں مبتلا ہیں، آزمائش میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے اور ہمیں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ: یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تفسیر میں آتا ہے کہ بعض مفسرین نے پاک رکھو پر اس فرمان کو ختم کر دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور حج کے لیے اذن عام دے دو کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مانا ہے، لیکن انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ خطاب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس حکم کا ایک حصہ ہے جو ان کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دیا گیا تھا۔ علاوہ بری مقصود کلام بھی یہاں یہی بتانا ہے کہ اول روز ہی سے یہ گھر خدائے واحد کی بندگی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور تمام خدا پرستوں کو یہاں حج کے لیے آنے کا اذن عام تھا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ترجمہ: اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں۔ تفسیر میں آتا ہے لفظ ضامر استعمال ہوا ہے جو خاص طور پر دبلے اونٹوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے ان مسافروں کی تصویر کھینچنا مقصود ہے جو دور دراز مقامات سے چلے آ رہے ہوں اور راستے میں ان کے اونٹ چارہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے دبلے ہو گئے ہوں۔ پھر مزید آیا کہ یہاں وہ حکم ختم ہوتا ہے جو ابتداً حضرت ابراہیم کو دیا گیا تھا، اور آگے کا ارشاد اس پر اضافہ ہے جو بطور تشریح مزید کیا گیا ہے۔ ہماری اس رائے کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام کا خاتمہ اس قدیم گھر کا طواف کریں پر ہوا ہے، جو ظاہر ہے کہ تعمیر خانہ کعبہ کے وقت نہ فرمایا گیا ہوگا۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ترجمہ: تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے مراد صرف دینی فائدے ہی نہیں ہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ یہ اسی خانہ کعبہ اور اس کے حج کی برکت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک 2500 برس کی مدت میں عربوں کو ایک مرکز وحدت حاصل رہا جس نے ان کی عربیت کو قبائلیت میں بالکل گم ہو جانے سے بچائے رکھا۔ اس کے مرکز سے وابستہ ہونے اور حج کے لیے ہر سال ملک کے تمام حصوں سے آتے رہنے کی بدولت ان کی زبان ایک رہی، ان کی تہذیب ایک ہی رہی، ان کے اندر عرب ہونے کا احساس باقی رہا، اور ان کو خیالات، معلومات اور تمدنی طریقوں کی اشاعت کے مواقع ملتے رہے۔ پھر یہ بھی اسی حج کی برکت تھی کہ عرب کی اس عام بدامنی میں کم از کم 4 مہینے ایسے امن کے میسر آ جاتے تھے جن میں ملک کے ہر حصے کا آدمی سفر کر سکتا تھا اور تجارتی قافلے بھی بخیریت گزر سکتے تھے۔ اس لیے عرب کی معاشی زندگی کے لیے بھی حج ایک رحمت تھا۔ اسلام کے بعد حج کے دینی فائدوں کے ساتھ اس کے دنیاوی فائدے بھی کئی گنا زیادہ ہو گئے۔
پہلے وہ صرف عرب کے لیے رحمت تھا، اب وہ ساری دنیا کے اہل توحید کے لیے رحمت ہو گیا ہے۔ آیت میں آیا چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے جانوروں سے مراد مویشی جانور ہیں، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، جیسا کہ سورہ انعام میں آیات نمبر 142 سے 144 میں بصراحت بیان ہوا ہے۔ ان پر اللہ کا نام لینے سے مراد اللہ کے نام پر اور اس کا نام لے کر انہیں ذبح کرنا ہے، جیسا کہ بعد کا فقرہ خود بتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کے لیے بالعموم جانور پر اللہ کا نام لینے کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے اور ہر جگہ اس سے مراد اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہی ہے۔ اس طرح گویا اس حقیقت پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرنا کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان جب کبھی جانور کو ذبح کرے گا اللہ کا نام لے کر کرے گا، اور جب کبھی قربانی کرے گا اللہ کے لیے کرے گا۔ ایام معلومات یعنی چند مقرر دنوں سے مراد کون سے دن ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری، ابراہیم نخعی، قتادہ اور متعدد دوسرے صحابہ و تابعین سے یہ قول منقول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے 3 دن ہیں۔ اس کی تائید میں ابن عباس، ابن عمر، ابراہیم نخعی، حسن اور عطا کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، اور امام شافعی و احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک ایک قول اس کے حق میں منقول ہوا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد 3 دن ہیں، یوم النحر اور 2 دن اس کے بعد۔ اس کی تائید میں حضرات عمر، علی، ابن عمر، ابن عباس، انس بن مالک، ابو ہریرہ، سعید بن مسیب اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم کے اقوال منقول ہوئے ہیں۔ فقہاء میں سے سفیان ثوری، امام مالک، امام ابو یوسف اور امام محمد نے یہی قول اختیار کیا ہے، اور مذہب حنفی و مالکی میں اسی پر فتویٰ ہے۔ باقی کچھ شاذ اقوال بھی ہیں، مثلا کسی نے یکم محرم تک قربانی کے ایام کو دراز کیا ہے، کسی نے صرف یوم النحر تک اسے محدود کر دیا ہے، اور کسی نے یوم النحر کے بعد صرف 1 دن مزید قربانی کا منع ہے، لیکن یہ کمزور اقوال ہیں جن کی دلیل مضبوط نہیں ہے۔ آخر میں آیا کہ خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ تفسیر میں آتا ہے بعض لوگوں نے اس ارشاد کا یہ مطلب لیا کہ کھانا اور کھلانا دونوں واجب ہیں، کیونکہ حکم و صیغہ امر دیا گیا ہے۔ دوسرا گروہ اس طرف گیا کہ کھانا مستحب ہے اور کھلانا واجب۔ یہ رائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ کھانا اور کھلانا دونوں مستحب ہیں۔ کھانا اس لیے مستحب ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانا ممنوع سمجھتے تھے، اور کھلانا اس لیے پسندیدہ کہ اس میں غریبوں کی امداد و اعانت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ابن جریر نے حسن بصری، عطا، مجاہد اور ابراہیم نخعی کے یہ اقوال نقل کیے ہیں، جن کا ترجمہ ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا میں صیغہ امر کے استعمال سے کھانے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ یہ امر ویسا ہی ہے جیسے فرمایا کہ جب تم حالت احرام سے نکل آؤ تو پھر شکار کرو، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے۔ یہاں پھر آیا کہ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 میں آیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احرام سے نکل کر شکار کرنا اور نماز جمعہ کے بعد زمین میں پھیلنا واجب ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پھر ایسا کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانے کو ممنوع سمجھتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ نہیں، اسے کھاؤ، یعنی اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تنگ دست فقیر کو کھلانے کے متعلق جو فرمایا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غنی کو نہیں کھلایا جا سکتا۔ دوست، ہمسائے، رشتہ دار خواہ محتاج نہ ہوں پھر بھی انہیں قربانی کے گوشت میں سے دینا جائز ہے۔ یہ بات صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ علقمہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ہاتھ قربانی کے جانور بھیج دیے اور ہدایت فرمائی کہ یوم النحر کو انہیں ذبح کرنا، خود بھی کھانا، مساکین کو بھی دینا اور میرے بھائی کے گھر بھی بھیجنا۔ ابن عمر کا بھی یہی قول ہے کہ ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ ہمسایوں کو دو اور ایک حصہ مساکین میں تقسیم کر دو۔ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ ترجمہ، پھر اپنا میل کچیل دور کرو اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ پہلا آیا کہ پھر اپنا میل کچیل دور کرو،
یعنی کہ یوم النحر 10 ذی الحجہ کو قربانی سے فارغ ہو کر احرام کھول دیں، حجامت کرائیں، نہائیں دھوئیں اور وہ پابندیاں ختم کر دیں جو احرام کی حالت میں عائد ہو گئی تھیں۔ لوگ تمہیں تفس کے اصل معنی اس غبار اور میل کچیل کے ہیں جو سفر میں آدمی پر چڑھ جاتا ہے، مگر حج کے سلسلے میں جب میل کچیل دور کرنے کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب وہی لیا جائے گا جو اوپر بیان ہوا ہے، کیونکہ حاجی جب تک مناسک حج اور قربانی سے فارغ نہ ہو جائے وہ نہ بال ترشوا سکتا ہے، نہ ناخن کٹوا سکتا ہے اور نہ جسم کی دوسری صفائی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ قربانی سے فراغت کے بعد دوسری تمام پابندیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، مگر بیوی کے پاس جانا اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک آدمی طواف افاضہ نہ کر لے۔ پھر آیا کہ اپنی نظریں پوری کریں، یعنی جو نظر بھی کسی نے اس موقع پر مانی ہو وہ دے سکتا ہے، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ تفسیر میں آتا ہے کعبے کے لیے بیت عتیق کا لفظ بہت معنی خیز ہے۔ عتیق عربی زبان میں 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک قدیم، دوسرے آزاد جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو، تیسرے مکرم اور معزز۔ یہ تینوں ہی معنی اس پاک گھر پر صادق آتے ہیں۔ طواف سے مراد طواف افاضہ یعنی طواف زیارت ہے، جو یوم النحر کو قربانی کرنے اور احرام کھول دینے کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ ارکان حج میں سے ہے، اور چونکہ قضائے تفس کے حکم سے متصل اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ طواف قربانی کرنے اور احرام کھول کر نہا دھو لینے کے بعد کیا جانا چاہیے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ ترجمہ، یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ما سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں، تفسیر میں آتا ہے، بلکہ اس سے پہلے آیا کہ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے۔ اس حوالے سے تفسیر میں آتا ہے بظاہر یہ ایک عام نصیحت ہے جو اللہ کی قائم کی ہوئی تمام حرمتوں کا احترام کرنے کے لیے فرمائی گئی ہے، مگر اس سلسلہ کلام میں وہ حرمتیں بدرجہ اولیٰ مراد ہیں جو مسجد حرام اور حج اور عمرے اور حرم مکہ کے باب میں قائم کی گئی ہیں۔ نیز اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ قریش نے حرم سے مسلمانوں کو نکال کر اور ان پر حج کا راستہ بند کر کے اور مناسک حج میں مشرکانہ و جاہلانہ رسمیں شامل کر کے اور بیت اللہ کو شرک کی گندگی سے ملوث کر کے ان بہت سی حرمتوں کی حد تک کر ڈالی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قائم کر دی گئی تھیں۔ پھر آیا کہ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے اس موقع پر مویشی جانوروں کی حلت کا ذکر کرنے سے مقصود 2 غلط فہمیوں کا رفع کرنا ہے۔ اول یہ کہ قریش اور مشرکین عرب بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام کو بھی اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں میں شمار کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ یہ اس کی قائم کردہ حرمتیں نہیں ہیں، بلکہ اس نے تمام مویشی جانور حلال کیے ہیں۔ دوم یہ کہ حالت احرام میں جس طرح شکار حرام ہے اس طرح کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ مویشی جانوروں کا ذبح کرنا اور ان کو کھانا بھی حرام ہے، اس لیے بتایا گیا کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں میں سے نہیں ہے۔ پھر آیا کہ ما سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ اشارہ ہے اس حکم کی طرف جو سورہ انعام اور سورہ نحل میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 115 میں یہ مضمون آیا ہے۔ آخر میں آیت کیا آتا ہے کہ پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ تفسیر میں آیا کہ اگرچہ یہ الفاظ عام ہیں اور ان سے ہر جھوٹ، بہتان اور جھوٹی شہادت کی حرمت ثابت ہوتی ہے، مگر اس سلسلہ کلام میں خاص طور پر اشارہ ان باطل عقائد اور احکام اور رسوم اور اوہام کی طرف ہے جن پر کفر و شرک کی بنیاد ہے۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا اور اس کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں اس کے بندوں کو حصہ دار بنانا وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جس سے یہاں منع کیا گیا ہے،
اور پھر وہ جھوٹ بھی اس فرمان کی براہ راست زد میں آتا ہے جس کی بنا پر مشرکین عرب بحیرہ اور صائبہ اور حام وغیرہ کو حرام قرار دیتے تھے، جیسا کہ سورہ نحل میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 116۔ اس کے ساتھ جھوٹی قسم اور جھوٹی شہادت بھی اسی حکم کے تحت آتی ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جھوٹی گواہی شرک باللہ کے برابر رکھی گئی ہے، اور پھر آپ نے ثبوت میں یہاں یہی آیت پیش فرمائی۔ اسلامی قانون میں یہ جرم مستلزم تعزیر ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص عدالت میں جھوٹا گواہ ثابت ہو جائے اس کی تشہیر کی جائے اور لمبی قید کی سزا دی جائے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور فعل بھی ہے۔ مکحول کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اس کی پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں، اس کا سر مونڈا جائے اور منہ کالا کیا جائے اور لمبی قید کی سزا دی جائے۔ عبداللہ بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی عدالت میں ایک شخص کی گواہی جھوٹی ثابت ہوگی تو انہوں نے اس کو ایک دن برسر عام کھڑا رکھ کر اعلان کرایا کہ یہ فلاں بن فلاں جھوٹا گواہ ہے، اسے پہچان لو، پھر اس کو قید کر دیا۔ موجودہ زمانے میں ایسے شخص کا نام اخبارات میں نکال دینا تشہیر کا مقصد پورا کر سکتا ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ ترجمہ: یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے، اس تمثیل میں آسمان سے مراد ہے انسان کی فطری حالت جس میں وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہوتا اور توحید کے سوا اس کی فطرت کسی اور مذہب کو نہیں جانتی۔ اگر انسان انبیاء کی دی ہوئی رہنمائی قبول کر لے تو وہ اسی فطری حالت پر علم اور بصیرت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور آگے اس کی پرواز مزید بلندیوں ہی کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ پستیوں کی طرف۔ لیکن شرک، اور صرف شرک ہی نہیں بلکہ دہریت اور الحاد بھی اختیار کرتے ہی وہ اپنی فطرت کے آسمان سے یکایک گر پڑتا ہے، اور پھر اس کو دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت لازماً پیش آتی ہے۔ ایک یہ کہ شیاطین اور گمراہ کرنے والے انسان جن کو اس تمثیل میں شکاری پرندوں سے تشبیہ دی گئی ہے اس کی طرف جھپٹتے ہیں اور ہر ایک اسے اچک لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی اپنی خواہشات نفس اور اس کے اپنے جذبات اور تخیلات جن کو ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے اسے اڑائے اڑائے لیے پھرتے ہیں اور آخر کار اس کو کسی گہرے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ سحیق کا لفظ سحق سے نکلا ہے جس کے اصل معنی پیسنے کے ہیں۔ کسی جگہ سحیق اس صورت میں کہیں گے جب کہ وہ اتنی گہری ہو کہ جو چیز اس میں گرے وہ پاش پاش ہو جائے۔ یہاں فکر و اخلاق کی پستی کو اس گہرے کھڈ سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں گر کر آدمی کے پرزے اڑ جائیں۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ ترجمہ: یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کو احترام کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ شاعر تفسیر میں آتا ہے یعنی خدا پرستی کی علامات، خواہ وہ اعمال ہوں جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، یا اشیاء ہوں جیسے مسجد اور ہدی کے اونٹ وغیرہ۔ مزید تشریح کے لیے سورہ المائدہ میں اس کی خاصی تفصیل آئی ہے۔ پھر آتا ہے کہ جو شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تفسیر میں ہے یعنی یہ احترام دل کے تقوی کا نتیجہ اور اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کے دل میں کچھ نہ کچھ خدا کا خوف ہے، جبھی تو وہ اس کے شاعر کا احترام کر رہا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ترجمہ: تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ تفسیر میں آتا ہے پہلی آیت میں شاعر اللہ کے احترام کا عام حکم دینے اور اسے دل کے تقوی کی علامت ٹھہرانے کے بعد فکرہ غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا۔ شاعر اللہ میں ہدی کے جانور بھی داخل ہیں جیسا کہ اہل عرب مانتے تھے، اور قرآن خود بھی آگے چل کر کہتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ان ہدی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں
شامل کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کا جو حکم اوپر دیا گیا ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہدی کے جانوروں کو بیت اللہ کی طرف جب لے جانے لگو تو ان کو کسی طرح بھی استعمال نہ کیا جائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ان پر سواری کرنا یا سامان لادنا یا ان کے دودھ پینا تعظیم شاعر اللہ کے خلاف تو نہیں ہے۔ عرب کے لوگوں کا یہی خیال تھا، چنانچہ وہ ان جانوروں کو بالکل کوتل لے جاتے تھے۔ راستے میں ان سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا ان کے نزدیک گناہ تھا۔ اسی غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قربانی کی جگہ پہنچنے تک تم ان جانوروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ایسا کرنا تعظیم شاعر اللہ کے خلاف نہیں ہے۔ یہی بات ان احادیث سے معلوم ہوتی ہے جو اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ ان میں بیان ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ کی مہار تھامے پیدل چلا جا رہا ہے اور سخت تکلیف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا یہ ہدی کا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا ارے سوار ہو جا۔ مفسرین میں سے ابن عباس، قتادہ، مجاہد، ضحاک اور عطا خراسانی اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت میں ایک وقت مقرر تک سے مراد جب تک کہ جانور کو قربانی کے لیے نامزد اور ہدی سے موسوم نہ کر دیا جائے ہے۔ اس تفسیر کی روح سے آدمی ان جانوروں سے صرف اس وقت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے جب تک کہ وہ اسے ہدی کے نام سے موسوم نہ کر دے، اور جو ہی کہ وہ اسے ہدی بنا کر بیت اللہ لے جانے کی نیت کر لے پھر اسے کوئی فائدہ اٹھانے کا حق نہیں رہتا۔ لیکن یہ تفسیر منطقی معلوم نہیں ہوتی۔ اول تو اس صورت میں استعمال اور استفادے کی اجازت دینا ہی بے معنی ہے، کیونکہ ہدی کے سوا دوسرے جانوروں سے استفادہ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی شک پیدا ہی کب ہوا تھا کہ اسے اجازت کی تصریح سے رفع کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ دوسرے مفسرین مثلاً عروہ بن زبیر اور عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ وقت مقرر سے مراد قربانی کا وقت ہے۔ قربانی سے پہلے ہدی کے جانوروں کو سواری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے دودھ بھی پی سکتے ہیں اور ان کے بچے بھی لے سکتے ہیں اور ان کے اون، صوف، بال وغیرہ بھی اتار سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو اختیار کیا۔ حنفیہ اگرچہ پہلی تفسیر کے قائل ہیں لیکن وہ اس میں اتنی گنجائش نکال دیتے ہیں کہ بشرط ضرورت استفادہ جائز ہے۔ آیت کے آخر میں آیا پھر ان کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ تفسیر میں آتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا سورہ المائدہ میں آیت نمبر 95 میں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کعبہ پر یا مسجد حرام پر قربانی کی جائے بلکہ حرم کے حدود میں قربانی کرنا مراد ہے۔ یہ ایک اور دلیل ہے اس امر کی کہ قرآن کعبہ یا بیت اللہ یا مسجد حرام بول کر یہ بالعموم حرم مکہ مراد لیتا ہے، نہ کہ صرف وہ عمارت۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 33 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں اور ہم اس سیدھے راستے پہ چلنے والے بن جائیں جس پہ چلنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں کہ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔